السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 21واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ علق سورہ نمبر 96 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اسی اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان شرکس بن جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ انسان اپنے آپ کو دولت مند بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جب بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ سیدھے راستے پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا نماز پڑھنے والا بندہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہو تو اسے منع کرنا کیسا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ منع کرنے والا اگر اسلام کو جھٹلاتا ہو اور دین اسلام سے منہ موڑتا ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، نہیں مانا، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور گنہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، تو وہ اپنی مجلس والوں یعنی دوستوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں داروغوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، بالکل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے رہیں اور قریب ہوتے رہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 21واں رکوع، جس کے اندر سورہ علق سورہ نمبر 96 مکمل ہے۔ سورہ علق کے بارے میں ہے 96 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 1، علق گوشت کا لوتھڑا آیت نمبر 2 میں ہے۔ سورہ علق مکی سورہ، ہجرت سے پہلے مکہ اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ علق میں 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ علق کی فضیلت، غار حرا میں پہلی وحی، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 3، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور کہا پڑھیے اقرا، تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، بھینچا یعنی گلے سے لگایا، پھر کہا پڑھیے، پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر کہا پڑھیے، پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ غار حرا کی پہلی آواز ہے۔ سورہ علق کی فضیلت، سورہ علق اور اس جیسی صورتوں کو پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 465۔ سورہ علق کا خلاصہ، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی ہے جس میں علم کی اہمیت پر زور ہے، پڑھنے پر زور ہے۔ جس امت کے لیے پہلی وحی ہے پڑھو، آج وہ امت پڑھنے میں کہاں ہے، لیکن پڑھنا بھی ہے تو کس کے نام سے؟ رب کے نام سے۔ وہ علم پڑھنا ہے جو رب سے ملا دے، وہ علم نہیں پڑھنا جو رب سے دور کر دے۔ آیت نمبر 6 سے آخری آیت، آیت نمبر 19 تک 14 آیتوں میں ابو جہل اور اس کی غلط حرکتوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14، یہ دل میں رکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ کہیں کہیں دیکھیے گا آپ CCTV کیمرہ لگا ہوا، وہاں لکھ دیا جاتا آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، لیکن اللہ تو ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اندر خود ہی CCTV کیمرہ اللہ نے فٹ کر دیا، ہاتھ پاؤں یہ سب کیا CCTV کیمرہ کل ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ آگے اللہ نے کہا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم بھی فرشتے کو بلاتے، وہ بھی اپنے چاہنے والے کو بلا لے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا آپ سجدہ کرتے رہیں اور اللہ سے قریب ہوتے رہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، آیت نمبر 6 سے آخری آیت، آیت نمبر 19 تک ہے۔ یہ 14 آیتیں ہیں ابو جہل کے بارے میں اتری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و صفت القیامہ حدیث نمبر 2797، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد اپنا منہ زمین پر رکھتے ہیں تمہارے سامنے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں اس کو اس حال میں دیکھوں گا یعنی سجدے میں تو میں ان کی گردن روت دوں گا یا منہ میں مٹی لگا دوں گا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے،
اس ارادے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روندے۔ لوگوں نے دیکھا اچانک ابو جہل الٹے پاؤں پھر رہا ہے اور ہاتھ سے کسی چیز سے بچتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے بیچ آگ کی ایک خندق ہے اور ہول ہے اور بازو ہے، فرشتوں کے بازو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ لو دنا منی لخطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا، اس وقت یہ آیتیں اتری۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔